صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے ہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن پھر بھی تم دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائش تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دے گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا ہے کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نے جس کو رضا کا جام دینا ہوتا ہے اسے صبر کا روزہ رکھواتا ہے۔ پھر انسان خواہ جبر سے رکھے یا اپنی مرضی سے، اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کسی کو عطا کرنا ہے تو کچھ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کچھ راستے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے ساری کائنات اس کار خیر میں مشغول کروا دی جاتی ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، رب کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، وہ جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ ٹوٹے بغیر یقین کرے دل بن ہی نہیں سکتا۔ یہ چند مشکلات اور پریشانیاں ہمیں اللہ سے بدگمان کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر دل یہ کٹھن حالات سہ رہا ہے، ان پر صبر کر رہا ہے اور پھر اللہ سے کوئی شکایت بھی نہیں کر رہا، تو سمجھ لیں دل لوہے سے کندن بن رہا ہے، یعنی نایاب بن رہا ہے۔ اللہ جس کو اپنی جانب کھینچتا ہے اسے خالص کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ محبت ہے۔ معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے کھلا ہے تمہارے لیے۔ کبھی تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد تو ہے ہی معجزہ۔ تمہیں تہجد نصیب ہو گئی تو تمہیں وہ سب نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت ہے تمہیں، اور پھر یقین ہو جائے گا تمہیں کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے۔ بہت برا اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر اور اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بھی بدل سکتا ہے۔ دیکھو ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دی گئی ہے اور ایک حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار، وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں قرآن میں جگہ جگہ تسلیاں دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا وہ صبر کو شکر میں نہیں بدلے گا؟ وہ ضرور بدلے گا، بس اپنے وقت کا انتظار کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے اور کب لینا ہے۔ کام سب کے لیے بٹے ہوئے ہیں اور وقت بھی مقرر ہے۔ تخت بلقیس کون لائے گا اور کب لائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی سے راہیں کب کھلیں گی؟ نوح علیہ السلام کشتی کب بنائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کب بنانا ہے؟ اللہ نے کام اور وقت مقرر کر دیے ہیں، بس جب حکم ہو کہ کشتی بناؤ تو بناؤ۔ یہ نہ سوچو کہ طوفان کب آئے گا
کہ تمہارا کام کشتی بنانا ہے، طوفان لانا اس کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کشتی نہیں بنوائی اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے لیے پانی سے راہیں نکلی۔ ہر نفس کا کام مقرر ہے، آپ کی صلاحیت اور آپ کا مقام خدا جانتا ہے۔ نتائج سے بے خبر ہو کر اپنی محنت کرنا ہی عبادت ہے۔ جانتے ہو اللہ پر توکل کے بعد ہونے والے معجزے حقیقاً ہوتے ہیں، معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ ارے جب تم دعا مانگتے ہو، اللہ تب کہیں کسی دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، تو کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر وہ نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا اور آزمائش کیسی۔ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو، کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ اللہ واقف ہے تمہارے دلوں میں پنپتے ہوئے خیالات سے، وسوسوں سے، تمہارے خوف سے۔ اللہ تمہیں بھولا نہیں ہے، تم اس کی نظر میں ہو۔ اس نے تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ دیا ہے۔ بھروسہ رکھو، اللہ ضرور تمہیں اس تکلیف سے نکال دے گا۔ بھروسہ رکھو اپنے اللہ پر، اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی۔ وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سر وجود ہو جاؤ گے۔ پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جب آپ اللہ کے رنگ میں رنگ رہے ہوتے ہیں، بہت پرانی رنگ اتر رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، دل بھی دکھتا ہے، کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے لیے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اللہ کے آگے رونا پڑتا ہے، اللہ کے آگے بکھرا وجود سمیٹنا پڑتا ہے، بار بار گر کے اٹھنا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ برف پگھلنے لگتی ہے، سارے منظر نکھرنے لگتے ہیں۔ ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، اللہ کو بار بار یاد رکھنا یہ آپ کی بے چینی دور کرے گا۔ اللہ کو بار بار یاد کریں گے تو پتہ چلے گا کوئی ہے جو سب سنبھال سکتا ہے، کوئی ہے جو آپ کا محافظ ہے، کوئی ہے جو ہر وقت آپ کے پاس ہے، اور اس کو یاد کرنے کا مطلب ہے اس کا ذکر کرتے رہنا، اس کو پکارتے رہنا، اس سے مدد مانگتے رہنا۔ اس کو یاد رکھیں گے تو سارے خوف دور رہیں گے، اور جیسے ہی اس کی یاد سے غافل ہوئے تو خوف اور بے سکونی آپ کو گھیر لے گی۔ ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ کس سے ڈر رہے ہو؟ لوگوں سے، یا تنہا ہو جانے سے، یا مستقبل سے جس کا آنا یقینی ہی نہیں؟ طاؤس پڑھ لو۔ یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تاکہ تم کم ہمت ہو جاؤ، تاکہ تم رب کی نہ مان سکو، تاکہ تم اس کی راہ پر نہ چل سکو۔ اللہ کا جو حکم بھی ماننا ہے وہ نڈر ہو کر مانو۔ وہ جہانوں کا رب ہے، کیا اپنے ماننے والوں کو یوں ہی تنہا دنیا والوں کی رحم و کرم پر چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں۔ سنو، اللہ کی ماننے والے ڈرتے نہیں ہیں، نہ کبھی پچھتاتے ہیں، اس راہ میں خسارے نہیں ہوتے۔ ہم زندگی میں ساری محبتیں آزماتے ہیں اور پھر بے پناہ تھک جاتے ہیں۔ تبھی تو ہم اللہ کی محبت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ ہم اس سے غرض کا تعلق رکھتے ہیں کہ اس چیز کے لیے سجدہ کر رہا ہوں،
اس خواہش کے لیے جھولی پھیلا رہا ہوں۔ تم کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ آپ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، یا اللہ آپ کو پانے کے لیے یہ جھولی پھیلا رہا ہوں؟ جس دن تم یہ کہنا سیکھ جاؤ گے، اس دن دنیا کی وہ تمام محبتیں جو تم سے دور بھاگتی ہیں یا جو تم سے چھین لی گئی ہیں، وہ واپس لوٹا دی جائیں گی۔ اور جانتے ہو، اس دن تمہیں ان محبتوں کی بھی طلب نہیں رہے گی۔ اللہ کی محبت انسان کو اتنا مکمل کر دیتی ہے کہ پھر کسی اور کی گنجائش ہی نہیں رہتی، اور پھر انسان صبر اور عشق کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کی رضا کے سامنے سب قربان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر غم کو مٹاتا ہے اور ختم کرتا ہے۔ وہ یقین رکھنے والوں کو بکھرنے نہیں دیتا، پھر ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس کی محبت تو ہر قسم کے لالچ سے پاک ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم نیک راہ اختیار کرو۔ شیطان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس لیے وہ تمہیں اس کی ساتھ سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ ہی تمہارے دل کو اس کے سکنجے سے آزاد کرتا ہے، اس لیے اس کی طرف لوٹنا ہی تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ زندگی کے کچھ مسائل خود حل نہیں ہوتے، ان کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کچھ اذیتوں سے خود نکالنا ہوتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا، مگر یقین کریں جتنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ بس پہلا قدم لینے کی دیر ہے۔ اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں۔ آپ اس رب پر بھروسہ کر کے پہلا قدم اٹھا کر تو دیکھیں، اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اپنا یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بلند کریں کہ جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جو رب ابراہیم کا تھا وہی رب آپ کا بھی ہے۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا، بس ایک بار ہمت کریں۔ وہ رب آپ کا حامی اور ناصر ہوگا۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو۔ اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو۔ اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اسے مناتے رہو، کیا پتا تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو اور یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تو جائے نماز پر بیٹھ کر خوب رو لینا۔ جب ہمت ہار ماننے لگے نا، تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کر لینا۔ جب دل کو سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر سے اس کے معجزے کا انتظار کرنا۔ بے شک وہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے، اور تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے کن کا اشارہ کر دیتا ہے۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کا خیال آپ کے دل سے نہیں نکل رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کے مانگنے کی تڑپ
اسے پیاری لگتی ہے، بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھتا ہے، پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہوتا ہے، پھر اس رب کا سمیٹ لینا مستقل ہو جاتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب تک بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ جب لوگوں کی ضرورت اللہ سے زیادہ محسوس ہونے لگے تو ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا کہ اول اور آخر کون ہے۔ اگر جواب اللہ آئے تو اپنی ہر ضرورت کو اس سے وابستہ کر لینا، پھر کبھی اس دنیاوی سہاروں کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو دعا کرو اور کرتے رہا کرو کہ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جسے عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہے، وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، کیونکہ وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے، وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا۔ وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان کچھ نہیں بھولتا۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تو تم سے بھی زیادہ بےتابی سے تمہارے منتظر ہیں۔ تمہارے لیے راستے بھی بنائے گئے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو سنا بھی جا چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہرا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے تو معجزوں کا واقع ہونا لازم اور ملزوم ہو جاتا ہے۔